بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل خان مروت صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، رکن قومی اسمبلی۔ مروت صاحب واپس آ گئے ہیں ملک میں، کیا کہیں گے؟ طریق کی جو آپ نے باتیں کی وہ تو ساڑھے سچ ثابت ہوئی ہیں، اس طرح طریق کامیاب نہیں ہوئی، کیا کہیں گے سر؟ یہ دیکھیں، ہمیں اپنی پارٹی کے نروس کا پتہ ہے۔ پھر جو تحریک جس کی توقع خان صاحب کر رہے تھے، وہ اگر آپ ہماری ماضی کی احتجاج دیکھ لیں تو ان کے مقابلے میں یہ بالکل ہی ایک فلاپ شو تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف بیانات کی حد تک لوگ محدود رہے کہ 5 تاریخ کو جو ہے پیک ہوگا۔ اب پیک کس طرح آئے گا؟ یہ اس طرح جو ہے صرف خان کا پیغام لوگوں پہ چھوڑ دینے سے جو ہے لوگوں کا نکلنا ممکن نہیں ہے، جب تک کہ آپ خان کے اس پیغام کے مفہوم کو لوگوں پہ جو ہے آگاہ نہ کریں کہ خان کیوں لوگوں کو، پاکستانیوں کو نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو موٹیویشن دینا سب سے اہم تھا۔ اس دفعہ کوئی موٹیویشنل ویڈیوز کسی ایک لیڈر نے نہیں بنائی، کوئی پیغامات نہیں دیے گئے، پاکستانیوں کو کے بیچ کمپین نہیں کیا گیا، اور اس وجہ سے جو ہے پھر اسٹریٹجی نہیں تھی۔ دیکھیں، یہ اپنے علاقوں میں احتجاج کرنے سے، ایک دن کا احتجاج ہے، کئی لوگ نکلے کئی نہیں نکلے، اس سے کیا حاصل ہوا؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی ایک ناکامی بتا دی، لوگوں کے زبان میں اپنی یہ ناکامی دے دی، اب میڈیا اس پہ جو ہے جگالی کر رہا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی حصہ نہیں دے گی، اور عمران صاحب نے فیصلہ کیا کہ 10 سال ہمارے بندوں کو سزا سنائے گی، اس وجہ سے اب بائی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیں گے، تو یہ فیصلہ کیا درست ہے؟ ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے، ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ فیصلے بڑے ناقص ہیں۔ ابیٹمنٹ کے چارج پہ انہوں نے جو ہے پورے ایوان کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں دونوں ایوانوں میں، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، زرتاج گل کو، اور یہ نہ وہاں کے رہنے والے ہیں نہ وہاں گئے تھے، بس سنی سنائی باتوں پہ۔ اس طرح نظام عدل جس طریقے سے انہوں نے زمین بوس کیا ہے، اور جس طریقے سے یہ ضلعی عدلیہ کے جج صاحبان جو ہیں اپنے ہی ادارے عدلیہ کو جو ہے جس طریقے سے جو ہے ننگا کر رہے ہیں ایسے فیصلوں سے، اور بحیثیت ایک وکیل کے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ جو دور نمازی میں کبھی اس پہ آیا تھا، نہ کبھی اس طرح اتنے بیہودہ گھٹیا فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلے نہیں ہیں بلکہ عدلیہ کے منہ پہ تماچے ہیں۔ سر یہ بتا دیں کہ کیا جو بندے نائل ہوئے ہیں انہوں نے کسی سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ان کا کیس لڑیں؟ اگر کریں گے، میں تو نہیں تھا، میں تو رات کو امریکہ سے آیا ہوں، تو میں ہر ایک کے لیے حاضر ہوں، اور یہ فیصلے ٹیرنے والے نہیں ہیں۔ مطلب 109 میں زرتاج گل جو ڈی جی خان کی سکونتی ہے، وہ 9 مئی کو فیصل آباد میں کیا کرنے گئی تھی؟ کوئی ایویڈنس آئی ہی نہیں۔ اب ایویڈنس کیا آئے جی؟ اس کی ایما شامل تھی۔ کون سی ایما شامل تھی؟ ایما کی کیا شہادت ہے؟ وہ پردے کے پیچھے، ٹیبل کے پیچھے یا نیچے چھپنے والی جو داستانیں ہیں، اس پہ صرف پھنسی ہی آ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ انڈیا پر 50% ٹیرف لگا دیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو تیل کی تجارت کرنے جا رہا تھا، یہ اقدام پاکستان کے لیے بہتری کی، خوشحالی کی ثابت ہوگا؟ پاکستانی مفت میں خوش ہو رہے ہیں۔ انڈیا پہ ٹیرف اس لیے لگایا کہ انڈیا کے گڈز جو ہیں امریکہ جاتے ہیں، ہماری تو مرغیاں بھی نہیں جاتی ہیں، تو ہم پہ ٹیرف بڑھائیں یا کم کریں، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ ہماری کتنی جو ہے امریکہ کو ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ البتہ امریکہ پہ اگر پاکستان ٹیرف لگا دے تو معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں یا چائنا سے آتی ہیں یا امریکہ سے آتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو حکومت ہے یہ اب لانگ ٹرم چلنے کے لیے تیار ہے؟ چلے گی لانگ ٹرم؟ فی الحال تو ہم خود ہی ان کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم ہاتھ پاؤں صحیح لاتے اور صحیح احتجاج کرتے تو یہ کب کی ہم ان کو لگام ڈال چکے ہیں۔ سر 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے 27ویں ترمیم بھی آنے جا رہی ہے، تو 27ویں ترمیم لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے حکومت؟ 27ویں لائے، 28ویں لائے، باجا بنایا ہوا ہے پارلیمان کو جیلیے مینیز ڈال کے، تو بجائیں گے۔ اور جب تک پاکستانیوں کو ادراک نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے ووٹ کے حق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کی آزادی کے ساتھ، آپ کی بنیادی حقوق کے ساتھ، تب تک یہ آئین سازی کے نام پہ پاکستان کی جو حیت ہے، شکل ہے،
وہ مسخ کرتے رہے. آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں عمران خان صاحب کو مل سکتے ہیں اور آپ کے لیے ملنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو کیا آپ آج خود عمران خان صاحب کو ملنے ڈیالہ جیل جائیں گے؟ دیکھیے میرے جانے نہ جانے کا سوال نہیں ہے. ہمارے معاملات بڑے بگڑ گئے. خان کے یا جو پارٹی نے فیصلہ کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا نے گالم گلوچ کی، اور اس کے بعد علیمہ خانم آئی، انہوں نے مجھ پہ الزامات لگائے، پھر سلمان اکرم راجہ. تو ہم بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس واپس آنے کا تو میں نے اب نہیں سوچا ہے. جہاں تک خان کا تعلق ہے، پارٹی کو احساس ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے بغیر یہ شو ان کا کامیاب نہیں علی ہوگا. محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو واپس آ جانا چاہیے. میں آنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن یہ بے توقیری کے ساتھ نہیں. آج ابھی جو میرے سے غور صاحب بتا رہے تھے، خان کے ساتھ اس دور میں کھڑا ہونا یا اس کا نام لینا یا اس کی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا، یہ جہاد کے برابر ہے. آپ لوگوں نے اپنی قوت خود ہی منتشر کی، خواہ مخواہ میں ڈسپلن کے نام پہ. اب لوگوں کو نکالے نا. اس لیے تو میں کہتا تھا کہ لوگوں کو نکالنے کا ہنر جانتا ہوں، لوگ اعتماد کرتے ہیں، نکال کے دکھا سکتا ہوں، اور اس کے لیے تمام نتائج کے لیے بھی تیار تھا کہ جو بھی نتائج اس کے ہوں گے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ خان کی بہن ایک دن آئے میرے خلاف بیان دے اور پھر ورکر مجھ سے یہ توقع رکھے کہ میں جواب نہیں دوں گا. میں نے پہلے کہا ہوا ہے سب کو کہ جو خما سوائے خان کے کوئی اور میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. تو جواب تو میں سب کو دوں گا. عزت سب کو پیاری ہوتی ہے. یہ کسی کے گھر سے تیار کھانا نہیں آتا ہے کہ جتائیں یا. اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں چھوٹے چھوٹے بونوں کے لیے جو ہے اپنی جو انا ہے یا اپنی جو وقار ہے اس پہ سمجھوتا کروں. تھینک یو سر، بہت شکریہ. سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ آج آپ ہائی کورٹ میں مقدمات کی تفصیلات کیا ہیں آپ کے خلاف جو ہوں؟ دیکھیے، ایک فہرست دی گئی تھی کئی ماہ قبل. یہ بتایا گیا تھا کہ میرے خلاف 18 دہشت گردی کے مقدمات درج ہیں، ان میں سے 10 یا 11 اسلام آباد میں ہیں. ان مقدموں میں تو جا کر میں نے متعلقہ عدالتوں سے بیل لے لی تھی. اب پتہ چلا ہے کہ مزید کچھ ایسے مقدمات ہیں جن میں میرا ذکر تو نہیں ہے ایف آئی آر میں، لیکن 8-9 مہینوں کے بعد سرکار پہ یہ اجاگر ہوا ہے کہ ان مقدموں میں بھی میں دہشت گردی میں ملوث تھا. تو اب میرے وارنٹ انہوں نے ایک عدالت سے لیے ہیں، تو عدالت کو یہی ہم نے بتایا کہ اگر یہ ہر ہفتے کسی نئے مقدمے میں مجھے شامل کرتے رہیں گے تو یہ ایک مذاق ہے. اس وقت تک جن مقدمات میں یہ مجھے شامل کر چکے ہیں ان کی تفصیلات ہم نے عدالت سے کہا ہے کہ ان سے مانگی جائیں، تاکہ کم از کم مجھے یہ پتہ ہو کہ کہاں کہاں میرے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، اور ان متعلقہ عدالتوں سے اگر رجوع کرنا ہے تو میں کر سکوں. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے طریقِ تحفظ یعنی پاکستان کی ٹیم کو مبارکباد دی کہ سب نے بڑا اچھا اجلاس وغیرہ کیا سب کچھ، اور اچھا جبر اور فستائی کے باوجود بھی لوگ نکلے اور اچھی کال پر لوگ آئے. تو 14 اگست کے حوالے سے کیا تیاریاں؟ اسی طرح دیکھیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے. اس وقت پاکستان مکمل طور پہ ایک جھوٹ اور فریب پر مبنی ریاست بن چکی ہے. آپ کے سامنے میں نہیں، ہزاروں کارکنان ہیں. ہر روز جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، ہر روز ریوڑیوں کی طرح سزائیں دی جا رہی ہیں. کسی کی جان، مال، آزادی اب اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. قانون کوئی مطلب نہیں رکھتا. ہائی کورٹ کے فیصلے جب ہم دیتے ہیں، پولیس والوں کو سڑکوں پر جو ہمارا راستہ روکے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو جھٹک دیتے ہیں. تو یہ ملک اب ایک جنگل بن چکا ہے. ہم نے اس ملک کو واپس لانا ہے قانون کی طرف، آئین کی طرف. ہم نے ایک فلاح بھرے مستقبل کی جانب بڑھنا ہے. وہ ممکن نہیں ہے جب تک ریاست اور عوام کا جو رشتہ ہے وہ خلوص پر، پیار پر، قانون اور آئین پر مبنی نہ ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاست اور عوام کے درمیان دوری پیدا کر کے کسی باہر کی طاقت کی خوشنودی سے پاکستان کو ٹھیک کر دے گا تو وہ غلط ہے، وہ خام خیالی ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. پاکستان کی عوام اپنی حقوق کے لیے کھڑی رہے گی، اپنی عزت نفس کے لیے کھڑی رہے گی. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری رہے گا. لاسٹ میں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کل اپنے پیغام اور ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ ہمارے جو بندوں کو نائل کیے گئے 10 سال کی جو سزا سنائی گئی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی ان حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، یہی خان صاحب کا اس وقت فیصلہ ہے اور جو ان کا فیصلہ ہے اس پر عمل ہوگا. تھینک یو سر، بہت شکریہ.